بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جوڑتا ہے اپنے بندوں کو، آہستہ آہستہ جوڑتا ہے، اور یہ ٹوٹ کر کے جڑنے کا عمل بہت شدید ہوتا ہے۔ پوری ہستی ہل کر رہ جاتی ہے، پوری ذات گویا ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، پھر اللہ جوڑتا ہے اتنی محبت، اتنی توجہ، اتنی شفقت سے کہ ساری دنیا مل کر بھی اسے دوبارہ توڑ نہیں پاتی، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا نور ہدایت آ جاتا ہے۔ جو دل ٹوٹ کر اس کی طرف آتے ہیں وہ انہیں اپنی محبت سے پرنور کر دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دنیا وہ ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو حقیر قیمت پر بیچا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، موسیٰ علیہ السلام کو دربدر کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کو کندھوں پر اٹھائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لہٰذا اس دنیا اور دنیا والوں سے امیدیں مت وابستہ کریں۔ یقین کریں اگر آپ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گے تو آپ کے آدھے سے زیادہ غم ختم ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ ہم کہاں کسی نیکی کے قابل ہوتے ہیں، یہ تو اللہ رب العالمین کی توفیق ہوتی ہے جو ہم نیک کام کر جاتے ہیں۔ بے شک میرا رب جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی زندگی میں کسی بھی تکلیف کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اس حقیقت کو قبول کر لیں کہ کچھ بھی آپ کا نہیں ہے، کچھ بھی آپ کا نہیں تھا، اور کچھ بھی آپ کا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ سب دنیاوی وابستگیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے کچھ کھو دیا ہے اور اس کے کھونے پر آپ بہت غمگین ہیں تو آپ بالکل بھی مایوس نہ ہوں۔ آپ حوصلہ رکھیں اور یاد رکھیں کہ درخت ہر سال اپنے پتے کھو دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اچھے دنوں کے انتظار میں رہتے ہیں اور پھر وہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ ایک چیز لے کر اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما دیتا ہے۔ اسی کا ارشاد پاک ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، یعنی یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانیاں بھی ہوتی ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ ہمارے گناہ ہمیں ڈپریشن کی طرف نہ لے جائیں بلکہ توبہ کی طرف لے جائیں۔ ہم کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، کبھی گناہوں سے پوری طرح پاک نہیں ہو سکتے، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، گناہ گار ہیں، اور اللہ نے ہم سے فرشتہ ہونا ڈیمانڈ بھی نہیں کیا۔ اللہ کو تو ان گناہ گاروں سے محبت ہے جو گناہ ہو جانے پر توبہ کرتے ہیں، گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتے ہیں، جھک جاتے ہیں اللہ کے سامنے، سچی توبہ کر لیتے ہیں۔ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، خوشی کے مارے غرور نہ کر، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے، جب اس نے سورہ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدے کو طویل کر دو اور چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا اور کس کا برا یہ صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز سے فرمایا لوگو اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو، دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ تو ایک بڑھیا نے جب سنا تو بولی اے حسن، کیا اللہ کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑھیا کی بات سن کر غش کھا گئے اور بولے اے اللہ، یہ بڑھیا تو مجھ سے بھی زیادہ جانتی ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ غش کھا گئے اور بولے اے اللہ، یہ بڑھیا تو تجھے مجھ سے بھی زیادہ جانتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا سے پہلے فرمایا کرتے تھے اے اللہ، میں دعا صرف اس لیے مانگتا ہوں کیونکہ یہ تیرا حکم ہے، ورنہ میں کون ہوتا ہوں تجھے مشورہ دینے والا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ حضرت رابعہ وصریہ کی نماز تہجد کی دو انمول دعائیں۔ یا اللہ، رات آ گئی، ستارے چمک چکے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، یا اللہ تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے، میں تیرے در پر مغفرت کا سوال کرتی ہوں۔ یا اللہ، جس طرح تو نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے، اسی طرح شیطان کو مجھ پر
مسلط ہونے سے بچا۔ یا اللہ پاک میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری بہترین عبادت کروں۔ تو مجھے اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت عطا کر اور ویسا بنا دے جیسا تو اپنے پیاروں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، جو لوگ میرے لیے مخلص ہیں، جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، جو لوگ میری مشکل میں کام آتے ہیں، انہیں ہر غم سے دور رکھنا، انہیں ہمیشہ اپنے کرم کے سائے میں رکھنا۔